بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور رمضان کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو ہم نے کیسے سمیٹنا ہے، کیسے اپنے روزوں کو اس طرح گزارنا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو رمضان کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے افطار، سحور اور نماز کا طریقہ، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں، کیونکہ ان تینوں چیزوں کے اندر، تینوں باتوں کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے۔ ایک حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کی طرف انڈیکیشن دی اور ہمیں بتایا۔ حدیث ہمیں ملتی ہے طبرانی میں، اس میں عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار و تاخیر السحور و ودع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں بتائیں کہ تین چیزیں ہیں کہ ثلاث من اخلاق النبوۃ، تین چیزیں جو نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ نبوت کے اخلاق میں سے کیا ہے؟ تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، و تاخیر السحور، اور سحری میں دیر کرنا۔ تو یہ کیسے ہے کہ افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرنا؟ تو تعجیل الافطار کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو آپ نے افطار کر لینا، اس میں انتظار نہیں کرنا کہ ابھی رات ہے یا نہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النہار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب رات اس طرف سے آ جائے، یعنی مشرق کی طرف سے آ جائے اور مغرب کی طرف سے دن جانا شروع ہو جائے، اور تیسری شرط اور سورج غروب ہو جائے، پھر آپ نے اس کا انتظار نہیں کرنا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی اذان ابھی مؤذن دے گا تو ہم روزہ کھولیں گے۔ نہیں، اذان جو ہے مؤذن بھی روزہ کھول کے اذان دے گا، جو روزہ کھول کے اذان نہیں دیتے وہ اس حدیث کے خلاف جاتے ہیں، اور جو بیٹھے انتظار کر رہتے ہیں لیکن ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، وقت داخل ہو چکا ہے لیکن اذان کی آواز نہیں آ رہی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ تین نشانیاں پوری ہو جائیں اور سورج غروب ہو جائے تو آپ اپنا روزہ افطار کر لیں۔ اور تاخیر السحور، سحری کو لیٹ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جی 5 منٹ 10 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں، ایسے ہی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک حدیث کو لیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے، ورنہ حدیث اور بھی ہیں پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو داؤد کی اگر میں بھول نہیں رہا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء والاناء على يده واذا سمع احدكم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی آواز سن لے، یعنی اذان کی آواز سنے، والاناء على يده، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی پیالہ ہے پینے کا ہے یا کوئی چیز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت رکھے حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ تو اس لیے اکثر ہو سکتا ہے جی ٹائم ہو گیا فوری طور پہ رکھ دے، نہیں، جو کچھ بھی ہاتھ میں ہے تمہارے اس کو کھا لو یا پی لو، اور اس کے بعد آپ اپنا روزہ بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کا یہ مطلب ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا فی صلاۃ، نماز کے اندر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی 5 حالتیں، تو یہ فی صلاۃ یہ کہاں پہ ہم ہاتھ یہاں پہ رکھیں گے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اب جب آپ تشہد میں ہوتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے اور مختلف کتب میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ لے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا تشہد میں یہاں پہ رکھنا ہے، تو وہ فی صلاتی کا یہاں پہ اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کا بتایا کہ آپ نے 8 ہڈیوں پہ، کہیں پہ 9 بھی آیا تو وہ ناک اور ماتھے کو ایک بھی گنا گیا اور ناک اور ماتھے کو علیحدہ بھی رکھا گیا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ناک ماتھا بھی زمین پہ لگے گا، یہ دونوں ہاتھ بھی زمین پہ لگیں گے، جبکہ کونیاں اٹھی بھی ہوں گی، اور دونوں گوڑے بھی لگیں گے زمین پر، اور دونوں پاؤں بھی زمین پہ لگیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل گیا
کہ ہاتھ کو سجدے میں کہاں رکھنا ہے۔ اب رہ گیا رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر جو آپ اپنے گوڑوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لو، تو یہاں پہ پتہ چل گیا۔ اب دو چیزیں کون سی رہ گئیں، ایک وہ قیام جس میں ہم قرات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے ہاتھ اعلیٰ صدر ہی، ہم نے ہاتھ اپنی چھاتی کے اوپر رکھنا ہے، تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر والی یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اس کو ابو داؤد لے کے آئے تو انہوں نے اس کو ضعیف، انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ رکوع کرتے ہیں تو پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، تو یہاں پہ حدیث خاموش ہے، جیسے تشہد میں اور جیسے رکوع میں اور سجدے میں حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے کہاں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، لیکن جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو وہاں پہ حدیث خاموش ہے، یعنی یہ نماز کا حصہ ہے، نماز میں تو یہاں پہ بھی ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اخلاق نبوہ، یعنی نبوت کے اخلاق میں سے ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور فی صلاتی، اور نماز کے اندر رکھنا ہے، تو نماز کے اندر یہ دو جگہ باقی بچتی تھی، تو یہ نماز کے اندر ہم ہاتھ یہاں پہ رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے گائیڈ بنا کے بھیجا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا صلوا کما ارأیتمونی اصلی، تو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ وہ دھوکے میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا اور پھر کھڑے رہے، کافی دیر کھڑے رہے۔ اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یوں نیچے ہوتے تو صحابہ کرام کو مغالطہ نہ ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے، ہمیں یہ مغالطہ ہوا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، تو وہ اسی وقت مغالطہ ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہاتھ باندھے ہوں گے، تو صحابہ کرام کو مغالطہ لگ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قیام میں ہے یا رکوع کے بعد والے قیام میں ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔